السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے ریاض الصالحین کے باب الصدق یعنی سچائی کے باب سے چند باتیں کہی تھی قرآن آیات اور حدیث کی روشنی میں۔ آج میں اسی کتاب سے باب الصبر کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، جمے رہو۔ فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ ہم تمہیں کسی قدر خوف سے، بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آگے فرمایا: انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہاں پر صبر کی تاکید کی گئی ہے اور صبر کرنے والوں کو کیا اجر ملے گا اس کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ علماء کرام نے صبر کی بہت سے قسمیں بیان کی ہیں۔ یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی قسم ہے انسان ہونے کے ناطے ایک انسان پر جو مصیبتیں آتی ہے، جو آفات آتی ہے، اس پر صبر کرنا۔ کیسے صبر کرنا؟ رونے کے بعد نہیں، شکوہ شکایت کرنے کے بعد نہیں، نوحہ کرنے کے بعد صبر کر لیا ہم نے، ایسے زبان سے کہہ لیا، ایسا نہیں، بلکہ جیسے یہاں پر مصیبت آئی، بغیر شکوہ شکایت کیے، بغیر جزا فضا کیے، پہلے صدمے ہی صبر کرنا۔ پہلے صدمے پر صبر کریں گے تو وہ بشارتیں ملے گی جو آیات میں سنائی گئی ہے، جو آگے میں آپ کو اور حدیث میں بیان کروں گا۔ پہلے صدمے پر صبر کرنا یعنی اللہ کی رضا پر ہی راضی ہونا، اللہ کی رضا پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے صبر کرنا، اس کو اجر ہے۔ دوسری قسم ہے اللہ کی راہ میں لڑتے وقت، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت ہمیں جو بھی مصیبتیں آئیں گی، جو بھی پریشانیاں آئیں گی، جتنی بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اور یہ بہادری تو مومن کا شیوا ہے۔ بہادری سے وہاں پر اپنے دشمنوں کے سامنے اور اسلام کے دشمنوں کے سامنے لڑنا، یہ صبر کا بہت بڑا پہلو ہے۔ اور تیسری چیز، صبر کی تیسری قسم، اللہ نے جو ہم کو احکامات بتائے ہیں، جو بھی عبادات کے متعلق ہو، جو بھی بتایا ہو، اس کو اسی طرح تسلیم کرنا، اسی طرح ماننا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ معاشرہ جو کہتا ہے کہے، سوسائٹی میں جس طرح کے طعنے ہمیں سننے پڑے، کسی کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں وہ کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور اسی طرح کرنا جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ لوگوں کی جو باتیں ہیں اس کی پرواہ نہ کریں، ہمیں جو بات کہی گئی ہے، جس طرح سے ہم کو گائیڈ لائنس دی گئی ہے، اسی طرح اس کو ماننا ضروری ہے۔ وہی صبر کا تیسرا پہلو ہے۔ یہاں پر ایک روایت ہے جس حدیث کے راوی ابی مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں: الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغدو فبایع نفسه فمعتقها او موبقها، رواہ مسلم۔ یہاں پر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا
میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی یہ بہت وزنی عمل ہے۔ اللہ کا ذکر دیکھنے میں آسان معمولی، مگر اس کا بہت اجر ملے گا، اور روز محشر وہ میزان میں بہت بھاری ہوگا۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے، پر کر دیتا ہے۔ اور نماز روشنی ہے، دنیا میں بھی آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے جائے گی، سیدھے راستے کی طرف لے جائے گی، اور بروز محشر بھی پل صراط میں وہاں پر گزرنے کے موقع پر بھی آپ کو کام آئے گی۔ اور صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کو ادا کرنے والا مومن ہے، یعنی ایک مومن ہے تو صدقہ ضرور ادا کرے گا، سچے دل کے ساتھ ادا کرے گا۔ صبر روشنی ہے، قرآن تیرے لیے حجت ہے، یعنی دلیل ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے خلاف دلیل بنے گا اور ہماری شکایت اللہ کے پاس کرے گا۔ ہر ایک صبح صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، چنانچہ اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کے رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ رواہ مسلم۔ یہاں پر بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں، مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہے آگے اس کے متعلق ابواب آئیں گے، انشاءاللہ وہاں پر وہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ یہاں مجھے صبر کے متعلق بیان کرنا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے والصبر ضیاء، یعنی صبر روشنی ہے۔ صبر کی فضیلت تو میں آپ کے سامنے بیان کر ہی رہا ہوں۔ صبر مومن کے لیے ایک ہتھیار کے مانند ہے۔ صبر ایک مومن کو استقامت نصیب کرتا ہے دین پر، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب دیں گے، بغیر حساب کتاب کے نوازیں گے۔ اور یہاں پر جو بشارتیں سنائی گئی ہے کہ اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جس کو نبی خوشخبری سنا رہے ہیں، جس کو اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ اللہ ہو، کیا اس کو اللہ کی رحمت سے دنیا کی کوئی طاقت محروم کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہاں پر فرمایا گیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والا اور صبر کرنے والا کون ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے اپنے بندے کو ہر موقع پر، تاکہ اللہ اپنے بندے کو جان لے کہ اس موقع پر کیا کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور روایت ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں بہت جامع روایت ہے، آپ اس روایت پر غور کیجئے اور انشاءاللہ اس کی تشریح بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ رواه مسلم۔ فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جو یہ خیر کے پہلو سنائے جا رہے ہیں دونوں طرف سے یہ خیر کا پہلو ہے، یہ چیز صرف ایمان والے کو ہی نصیب ہوگی۔ دیکھیے آپ، اسلام میں ہر اعتبار سے خیر کا پہلو ہے۔ فرمایا اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو ایمان والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب ایمان والا اللہ کو شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو مزید نوازتے ہیں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کو مزید نوازیں گے، اگر آپ ناشکری کریں گے تو اللہ کے رحمت سے محروم ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت آپ سے چھینی جائے گی۔ اور دوسرا پہلو یہاں پر کیا ہے، اگر کوئی ضرر لاحق ہو، کوئی تکلیف لاحق ہو تو ایمان والا صبر کرتا ہے، تو اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے نوازتے ہیں اور اس مصیبت سے اس کو نجات دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجیے، ایک انسان ہونے کے ناطے مصیبت کا آنا ایک کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر یہ چیز اس پر ہے کہ وہ اس مصیبت کو کس طرح لیتا ہے۔ ایک ایمان والا ہے تو خیر کا پہلو سوچے گا، اگر خدا نخواستہ غیر ایمان والا ہے تو شکوہ شکایت کرے گا اور بہت سی چیزیں کرے گا، مگر ایمان والا اس پر صبر کرے گا اور اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے گا۔
اور اس آزمائش کے نتیجے میں اللہ اس کو بہت سے اجر سے نوازیں گے اور بغیر حساب اجر دیں گے۔ اور یاد رکھ لیجئے، ایک ایمان والے کے حق میں آزمائش اس کے درجات میں بڑھوتری کا سبب بنتی ہے، اور ایک غیر ایمان والوں کے لیے وہ بطور سزا آتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، خوشحالی کے موقع پر کبھی اللہ کو بھولنا نہیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ کے بزنس میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور آپ کا مال چاروں طرف سے بک رہا ہے اور آپ کے گھروں میں ہر طرف سے آپ کو خوشحالی ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، کل کو آپ کا اچھا دن آئے گا۔ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کا اچھا دن عنقریب آئے گا۔ خوشحالی کے بعد تنگی ہے اور تنگی کے بعد خوشحالی ہے، اسی لیے کبھی کسی آزمائش پر، کسی مصیبت پر شکوہ شکایت ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ نواز رہے ہیں اور نوازیں گے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں اور پلائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو جانی مالی نقصان ہونا پڑے، نقصان اٹھانا پڑے، مگر صبر کرو۔ آپ کے اموال میں، انفس میں کمی آ سکتی ہے، مگر شکوہ شکایت نہیں کرنا، ہرگز شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ اللہ جس حالت میں رکھے ہیں اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سانسیں چل رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شکر ادا کرنا۔ جتنی زندگی ہم کو مل رہی ہے غنیمت سمجھ کر شکر ادا کرنا، ہر حال میں شکر کرنا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کائنات میں سب سے افضل شخصیت ہے۔ ان پر جو مصیبت آئی، کیا معمولی انسان کی ان کی مصیبت سے کمپیئر کر سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حق کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی مشکلات اٹھانا پڑی، عام انسان تو دور کی بات، کسی نبی کو بھی اتنی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی جتنی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیف اٹھانی پڑی، چاہے مکی دور ہو یا مدنی دور ہو یا طائف کے میدان میں ہو، جہاں پر بھی ہو، اور تکلیف پہنچانے والے کون؟ سگے رشتہ دار بھائی، خاندان والے، دوست، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ آپ سچے انسان ہیں، آپ امانت دار ہیں، مگر جس طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے پیغام کو سنایا، ان پر جو انہوں نے ظلم کیا ہے کفار مکہ نے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صبر کیا، صبر سے کام لیا۔ پھر مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں پر بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑا، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا وقفے سے ستاتے رہے، جنگ لڑتے رہے۔ اللہ کی طرف سے جو کامیابی ملی، جو بشارتیں ملی، اور انشاءاللہ جو ملے گی، اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ میرا بتانے کا مطلب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، بخار بہت تھا، کھرا رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو لے کر حضرت فاطمہ سے، جو لاڈلی بیٹی تھے، ان سے رہا نہیں گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، یہ حدیث کے الفاظ ہے، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آپ کے والد کے اوپر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایمان والے کے لیے دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہاں پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، ایک سفر کے مانند ہے، چند مدت کے لیے رہنے آئے ہیں، عارضی جگہ ہے، اصل جگہ تو آخرت کی جگہ ہے، اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، ہمیں اس کی راحت کا انتظام کرنا چاہیے۔ دنیا کی راحت کا انتظام وقتی طور پر کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اصل چیز ہمیں وہاں کی راحت کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی کام ہو سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، جو بھی اعمال ہو سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک ایمان والے کی اچھائی، ایک ایمان والے کی خوبی یہی ہے، کوئی دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا، دنیا کی زندگی جس طرح گزارنی پڑے مگر آخرت میں ہمیں کوئی نقصان اٹھانا نہ پڑے، آخرت میں اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم بحث عمر ایک کردار ادا کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے، صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں یہ مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے بات آئے گی،
آج کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ تماموں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔